بے باک خطیب، مقرر شعلہ بیاں، مقرر شرعی بیاں، مفسر قرآن اور علم حدیث کے ماہر اور فقہ و فتاوی کے ماہر حضرت مولانا مفتی قاضی وسیع احمد صاحب، ناظم قاضی، نائب قاضی شریعت، مرکزی دارالقضاء امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنے پرمغز خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله۔ وقال الله تبارك وتعالى أيضا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر تشریف فرما اس اجلاس کے صدر عالی قدر جناب حضرت مولانا مفتی نذر الباری صاحب ندوی، مدرسہ رحمانیہ سپول کے قاضی شریعت جناب حضرت مولانا مفتی ابو شاہد صاحب قاسمی، شعراء کرام، ہمارے جناب مولانا عبد الجبار کلیمی صاحب اور فعال نوجوان نقیب اجلاس، یہ وجہ ہے کہ آج میرا آنا واقعتاً بہت مشکل تھا، لیکن ہمارے قاری ذاکر صاحب نے خود بھی اور مفتی نذر الباری صاحب کو اس کام کے لیے متعین کر دیا، اور خیر اللہ نے آپ کے درمیان پہنچا دیا۔ میں نے اس لیے بھی آنے کو ترجیح دیا کہ یہ لبتول ہے اور اس جگہ سے ہمارا گزر مہینے میں کئی بار ہو جاتا ہے، اس آبادی کا ہم پر حق بھی ہے، اس لیے صحت کا خیال کیے بغیر آپ کے درمیان حاضر ہونے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا اور میں نے کوشش کی، سو میں اپنے لیے نیک بختی کی بات سمجھتا ہوں۔ آپ حضرات نے جس انداز میں اپنی آبادی میں یہ اجلاس منعقد کیا ہے اور معتبر علماء کو، بڑے لوگوں کو آپ حضرات نے مدعو فرمایا ہے، نوجوانوں کی ذمہ داری تھی کہ پورا فائدہ اٹھاتے، بڑے بڑے شاعروں کو بلایا، غالباً قاری عبدالباقر فیضی بھی تشریف لائے ہیں، میں نے جیسا لگا مجھے، اور بھی کئی جناب قاری ساجد صاحب وغیرہ وغیرہ اور بھی کئی لوگ معلوم ہوا کہ تشریف لائے ہیں، لیکن آپ کو فائدہ جس انداز میں اٹھانا چاہیے تھا، شاید نوجوان کم ہیں ان دنوں گاؤں میں، یا یہی آبادی ہے مجھے پتہ نہیں، بہرحال افراد کم ہو یا زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ علماء کے آنے کو اس آبادی کے لیے خیر کا، رحمت کا اور برکت کا ذریعہ بنا، اور اللہ تعالیٰ جو نیک علماء آپ کے ہاں تشریف لائے ہیں، مولانا محمد حسن صاحب میں تشریف رکھتے ہیں، وہ آپ کے درمیان آئیں گے، تو ان حضرات کے آنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ مجھے آج کے اجلاس میں دو باتیں کہنی ہیں مختصر، اور اس کے بعد آپ کی دعا لیتے ہوئے ہمیں یہاں سے سفر کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ
ہمارے درمیان کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. ہم بارہا یہ بات کہتے ہیں اور آج پھر آپ کے درمیان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی برادری نہیں ہے. ہمارے درمیان کوئی برادری نہیں ہے. نہ ہم میں کوئی شیخ ہے، نہ سید ہے، نہ انصاری ہے، نہ رائن ہے، نہ منصوری ہے، نہ خان ہے، نہ پٹھان ہے. نہ ہمارے درمیان کوئی مسلک کا اختلاف ہونا چاہیے. ہم سب کچھ نہیں ہیں، صرف اور صرف غلامان مصطفیٰ اور بس. کچھ نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ ہوں اور تم وہ ہو. مسلک، برادری، رنگ، نسل، زبان کے تمام اختلافات کو جوتے تلے رون دو اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ایک بن جاؤ اور ایک بن کر رہو. عجیب بات، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، لوگ آسمان پہ کمندیں ڈال رہے ہیں، اور یہ مسلمان بدقسمتی ہے کہ آج تک اپنے آپ کو مسلک کے جھگڑے سے پوری دنیا میں آپ کو مٹانے کی پلاننگ ہو رہی ہے، سازشیں ہو رہی ہیں. بسور یہاں اے رب کھانا والے ذرا چپیے، بچے چپ ہو جائیے، یہاں بچے یہاں آئیے، تشریف لائیے. سب آپ کو مٹانے کے لیے کرتے ہیں، اور یہ مسلمان الگ الگ ڈمرو بجا رہے ہیں. ان کا اختلاف معلوم ہے، مسلکوں کا اختلاف. ہم یہاں ہاتھ باندھیں گے، ہم یہاں مانیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام پڑھنے کا جھگڑا، کھڑے ہو کر تو بیٹھ کر، ارے اس کی لپڑے میں لگے ہوئے. تمہیں بیٹھ کر پڑھنا ہو بیٹھ کر پڑھو، کھڑے ہو کر پڑھنا ہو کھڑے ہو کر پڑھو. بکھیڑا کس طرح کہتے ہو؟ کلمہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے، کعبہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، جھگڑے کیسے سوال؟ کوئی کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھ، کوئی بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، اسے برابر کیوں کہتے ہیں؟ کوئی ہاتھ یہاں باندھ رہا ہے، کوئی زور سے آمین کہہ رہا ہے، کوئی دھیرے سے کہہ رہا ہے. اس میں لڑنے کی بات کیا ہے؟ ہزاروں لوگ وہ ہیں جو نہ کھڑا ہو کر درود پڑھتا ہے، نہ بیٹھ کر درود پڑھتا ہے. کم سے کم اس کو کہو تو صحیح کہ میاں درود تو پڑھو، چاہے جیسے بھی پڑھنا ہو پڑھ تو صحیح. سبحان اللہ. یہ کوئی نہیں کہتا، ہر آدمی الگ الگ. تو ہی نادا چند کلیوں پر تناب کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگ یہ داما بھی. اس لیے اس آبادی کے نوجوانوں سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، تمام لوگوں سے، کہا وہ کسی بھی خاندان اور کسی بھی محلے کے ہوں، اگر وہ مسلمان ہیں اور اپنی سلامتی چاہتے ہیں اور اپنے نسلوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو مسلک، برادری، خاندان کے تمام اختلافات کو آج کی تاریخ سے جھوٹے تلے رون دو اور صرف غلام مصطفیٰ بن کر جیو اور آپس میں متحد رہو. لوگوں، یہ جو اختلافات ہیں یہ شریعت میں جائز اور ناجائز کا نہیں ہے، یہ صرف بہتر اور غیر بہتر کا اختلاف ہے کہ یہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے. کون کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے اور ایسے کرنا دور پر بھی جیسے پڑھنا ہو تو صحیح، لیکن اس کو جھگڑے کا ذریعہ کیوں بنا رکھا تم نے؟ بھی کہے کہ بھائی یہ مسجد کس کی ہے، تو یہ مسجد شیخ علی کی ہے، یہ مسجد رائن برادری کی ہے، یہ مسجد کا یہ اہل حدیث کی مسجد، یہ مسجد جماعت سنیوں کی مسجد ہے، یہ مسجد دیوبندیوں کی ہے، یہ مسجد کس کی ہے؟ بریلویوں کی مسجد. یہ تو فلاں اور فلاں کی مسجد ہے، اللہ کی بھی مسجد کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا بھائی معاف کیجیے گا، اللہ کی کوئی مسجد نہیں. افسوس
ہم نے اللہ کے گھر کو عبادت کو تقسیم کر دیا؟ نہیں، اللہ کا نام لینے کی آزادی ہر ایک کو ہے، اور جیسے جو لینے دو، اس کو جھگڑے کا ذریعہ مت بنا، کافر بنانے کی مشق ہے۔ کبھی تم نے بنا رکھا، مسلمان تو کسی کو بنا نہیں سکتے، کافر سب کو بنا رہا۔ یاد رکھو، جو لوگ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو مسلک کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر بانٹ رہے ہیں، وہ قوم کے بھی غدار ہیں اور وہ اپنی نسل سے بھی غدار ہیں۔ ایسے لوگ چاہے وہ کہیں کے بھی کسی بھی جماعت مسلک کے ہوں، آپ سمجھ جائیے یہ توڑنے والا، فتنہ پیدا کرنے والا ہے، جو مسلمانوں میں دراڑیں ڈال رہا ہے۔ اختلاف تو ائمہ کے درمیان بھی ہے، 4 امام ہیں، سیدنا امام ابو اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ہر ایک امام کے مسلک الگ الگ ہیں، لیکن سبھی حق پر ہیں۔ کس نے کہا کہ وہ مسلک پہ عمل کرنا حرام ہے؟ نہیں، جائز یا ناجائز کا اختلاف نہیں ہے، اولا اور غیر اولا کا ہی اختلاف ہے۔ تو پہلی بات آج کے جلسے میں یہ ہے کہ ہم اتحاد پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا آدمی بھاگ رہا ہے، ہمارا دل ٹھیک ہونا چاہیے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم امت دعوت ہیں، ہم دوسرے کے مکلف نہیں ہیں، ہم اپنی نفس کے مکلف ہیں، اپنی ذات کے مکلف ہیں، اور اپنے نوجوانوں اور عزیزوں کی زندگی کے مکلف ہیں۔ ہم اس پر محنت کریں گے اور نفرتوں سے ہٹ کر ہم تو مسلک کی بنیاد پر اور برادری کی بنیاد پر کوئی دیوار کھڑی نہیں کریں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ پہلا پیغام ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ضرورت ہے اخلاق کی، ضرورت ہے کردار کی، ضرورت ہے اپنے آپ کو اخلاق نبوی سے مزین کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف و کمالات ہیں ان کو اپنانے کی فرمایا۔ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرم الضیوف ولو کان کافرا، تم اپنے مہمانوں کا اکرام کرو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ۔ آج لوگ دیوبندی اور بریلوی کے جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں ہیں، مدینہ منورہ میں ہے، مسجد نبی میں تشریف فرما ہے۔ ایک دیہاتی آیا جو ابھی مسلمان نہیں تھا، وہ مسجد میں آیا، مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بات چیت کرنے لگا، اور اسے کچھ تمیز نہیں تھی کہ کہاں کیا اجڑ دیہاتی گاؤں کا آدمی وہ کھڑا مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ مسجد میں صحابہ لگتے ہیں بھئی یہ کیا کر رہا بیوقوف آدمی جو ہے مسجد میں کھڑا پیشاب کر رہا، ظاہر ہے۔ قربان جائیے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ جو ساری انسانوں کی، ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے تھے، آپ صرف عرب والوں کے لیے نہیں آئے، آپ صرف ہندوستانی اور پاکستانی اور بنگلہ دیشیوں کے لیے نہیں آئے تھے، آپ پوری کائنات، آل اوور یونیورس، آسمان کے لیے بھی، زمین کے لیے بھی، سمندر کے لیے بھی، شجر کے لیے بھی، حجر کے لیے بھی، آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں آپ سبوں کے لیے نبی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ تو سبوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ سے مسلمانوں کے لیے نہیں۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ آدمی آپ کی مسجد میں کھڑا ہو کر مسلمان نہیں تھا، وہ حالت کفر میں تھا، اللہ کے رسول کو انتی محتار اور میسنجر آف گاڈ نہیں مان رہا تھا۔ یہ محمد ہیں، ان کا نام ہے، اور وہ تو کفر میں تھا، وہ کھڑا پیشاب کر صحابہ لب آقا نے فرمایا مہ عربی کا لفظ مہ، رکو رک جاؤ، کچھ مت سوچو، جگہ
وہ آدمی پورے طبیعت سے جب پیشاب سے فارغ ہو گیا، غور سے سنو لڑکو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے فرمایا کہ بھائی یہ مسجد ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ پوجا کی جگہ ہے، یہ پرارتھنا کی جگہ ہے، یہ پیشاب کی جگہ نہیں۔ سمجھا دیا پیار سے، اور کچھ نہیں کہا۔ بعد میں صحابہ کو فرمایا کس کی صفائی کرو۔ یہ اخلاق ہے۔ اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنی مسجد میں نہیں آنے دے رہا ہے، مسجد کی بنیاد پر۔ آقا کی مسجد میں کیا مسلمان اور کیا مشرک و کافر سبھی آتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ہماری مسجد میں تمام لوگوں کو آنے کی اجازت ہے، ہمارے برادران وطن کو بھی آنے کی اجازت ہے۔ ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ جمعے کی نماز میں ہماری مسجد میں آئیے، آپ نماز نہ پڑھیں، آپ بیٹھ کر سنیے کہ ہمارا امام کیا کہہ رہا ہے اور کیا سمبودھن کر رہا ہے، اور اس کے سمبودھن میں ہے کیا، وہ کیا تقریر کر رہا ہے۔ یہ اخلاق پیدا کیجیے۔ مسجدوں میں جانے سے لوگ نہیں، یہ حضور کی سنت۔ آقا و جناب محمد۔ اور میں نبدول کے رہنے والے تمام نوجوانوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ بحیثیت مانوتا اور انسانیت ہمارے تمام بھائی جو پاٹھک جی ہو، چاہے پاسوان جی ہو، چاہے جادر جی ہو، چاہے فلاں ہو فلاں، سب ہمارے بھائی ہمیشہ کے ناطے سبوں سے تعلق رکھیں گے اور اخلاق پیش کریں گے۔ ان کا بچہ میرا بچہ، ان کا باپ میرے باپ کی طرح آدر اور سمان کا مستحق ہے۔ میں آپ کو ابھی بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی شخص آیا اور وہ آپ کے یہاں مہمان بنا۔ یہودی کتنا بڑا دشمن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلایا پلایا اور اپنے بستر پہ سویا۔ اتفاق سے رات میں اس کی طبیعت خراب ہوئی اور بستر کو گندا۔ اب اس ڈر سے کہ بستر تو گندا ہو گیا ہے، میں کیسے رکوں گا، چپ چاپ اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ جاتا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مہمان کو بستر پر نہیں پایا تو آپ نے تلاشا، وہ مہمان تو نکل گیا تھا، ہمارے خوف کے ڈر کے بھئی یہ کام ہو گیا ہے، بستر پہ ہی اس کو مطلب بستر خراب ہو گیا، پیٹ خراب ہو گیا، چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، ہم سب کس کے امتی ہیں، کیسا ہمارا نبی ہے، کیا پیغام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس بستر کو صاف کر دیا۔ وہ آدمی اس کو یاد آیا کہ میں اپنا قیمتی سامان چھوڑ آیا ہوں، اور وہ بھی پلٹا وہاں سے لوٹ کے آیا، ٹھٹک کر دیکھ رہا ہے، کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے، ان ہاتھوں سے کہ جس انگلی سے ایک بار اشارہ کیا تو چاند اور ٹکڑے میں تقسیم ہو گیا، جس انگلی ایک اشارے سے، جس انگلی کے پورے سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، اور جس مٹھی میں مٹی اٹھا کر غزوہ بدر میں دشمنوں کی طرف یوں پھینک دیا ایک مٹھی، تو تمام لوگ حیران پریشان ہو گئے اور سب کی آنکھیں دھندلا گئیں، ہزاروں لوگوں کی آنکھیں ایک مٹھی مٹی سے۔ قرآن نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے میرے حبیب آپ نے تھوڑی پھینکا تھا، وہ تو ہم نے پھینکا تھا، ہاتھ پر تھا، طاقت ہماری تھی۔ اس مبارک ہاتھ سے آپ گندگی کو صاف، اس نے دیکھا تو کہا، پلٹے تو دیکھا رہے کوئی مہمان کھڑا ہے، مہمان نے کہا کیا آپ اپنے ہاتھوں سے صاف کر، آپ کے تو ایسے ساتھی ہیں کہ آپ کے چشم آپ کے آنکھ کے اشارے پر جان لینے کو سعادت سمجھتے ہیں، آپ
آپ کے بولنے سے پہلے لپک لپک کا کام کرتے ہیں. آپ کے جوشے لب پر ہونٹ کی حرکت پر وہ قربان ہونے کو تیار ہیں. اور آپ خود سے صاف کر رہے ہیں. کسی کو کہہ دیا ہوتا انہوں نے صاف کر دیا, آپ کر رہے ہیں. قربان جائیے, جواب سنیے. فرمایا حسین نشانیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بھائی میں بے شک کسی کو بھی کہتا صفائی ہو جاتی, لیکن میں اپنے ہاتھ سے اس لیے صاف کر رہا ہوں کہ مجھے مناسب نہیں لگا کہ میرے مہمان کا راز اور میرے مہمان کا عیب کسی دوسرے ساتھی پر ظاہر ہے. بے شک میرے مہمان کا عیب ظاہر ہو جائے یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے, اس میں میرے مہمان کی توہین ہے. اس لیے میں نے خود ہی سے صاف کرنا مناسب سمجھا کہ تمہارا عیب دوسرے کو نہ معلوم ہو جائے کہ تم نے یہ حرکت کی ہے. اور آقا نے فرمایا من ستر مسلم سترہ اللہ یوم القیامہ. آقا کی حدیث ہے کہ جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا اللہ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالے. بے شک وہ آدمی کہنے لگا, اب وہ گیا نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرح سامان رہ گیا تھا لے اور جا. اب میں اس دربار سے جانے والا نہیں ہوں, اب تو میں اس دربار کا گرفتار ہو چکا ہوں, اب میں اسی در پہ رہوں گا. آپ مجھے بھی اپنے دین میں داخل فرمائیے اور مجھے بھی اپنا پیارا سا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا دیجیے اور آپ ہمیں خادم بنا لیجیے. اور وہ شخص فوراً مسلمان ہو گیا. یہ ہے اخلاق آپ کا. فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا. اس میں من یہ موصولہ ہے جس میں عمومیت ہے, پھیلاؤ ہے, جو بھی ہو. یہ نہیں کہا کہ جو بھی. حضور نے فرمایا جو اپنے چھوٹے پر شفقت نہ کرے اور اپنے بڑے کا احترام نہ کرے. جس سماج میں اپنے بزرگوں کی تعظیم نہ ہو, بڑوں کا مان سمان نہ ہو اور چھوٹوں سے بڑے میں پیار نہ ہو, وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمانوں کا سماج اور مسلم معاشرہ نہیں ہو سکتا. اس میں کہا گیا جو بھی شخص ہو اگر وہ چھوٹا ہے وہ شفقت کے لائق ہے, چاہے وہ جہادی کا پوتا ہو, پاٹھک جی کا بیٹا ہو, پاسوان جی کا ناتی ہو. وہ ایسے ہی ہے جیسے میرا بیٹا میرا پوتا, ویسے اس بلال وطن ہمارے ہندو بھائی کا بھی پوتا ہے. اس لیے کہ وہ بچہ ہے تو ہماری محبت کا حقدار ہے. یہی اسلام کہتا ہے اور یہی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سندیش ہے اور یہی اسلام کہتا ہے. اور اگر کوئی بڑا ہے سماج کا, چاہے وہ میرا چچا ہے, میرا دادا ہے, اسی طریقے سے اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہے, برادران وطن میں سے کوئی اس عمر کا ہے, تو وہی ہمارے چچا کی طرح, بھائی کی طرح اور دادا کی طرح سمان اور آدر کا حقدار ہے. مسلمانوں کا معاشرہ, مسلم سماج اس کو وہی حق دے گا. اس لیے کہ حضور نے فرمایا جس سماج میں بڑوں کی قدر نہ ہو, بڑوں کا احترام نہ ہو اور چھوٹوں پر شفقت نہ ہو, وہ سماج اسلامی سماج نہیں. سو میرے بھائیوں, اخلاق کو عام کیجئے اور یہ ثابت کیجئے کہ ہم مسلمان ہیں. اپنے آپ کو مکس مت کرو. نوجوانوں تم یہ بتاؤ کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا کردار, ہمارا اخلاق, ہماری زبان, ہماری آنکھ, ہمارا ہاتھ, ہمارا پاؤں, ہماری رفتار, ہمارا گفتار, ہمارے سوچنے کا انداز, ہمارے سمجھنے کا معیار اسلامی ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے ایک مسلمان ہو وہ بھی شرابی ہے, وہ بھی مہوا پی رہا ہے, وہ بھی دارو پی رہا ہے, وہ بھی جوا کھیل رہا ہے, وہ بھی کیا کہے گا کہ کیا مسلمان یہی ہوتا ہے جو دارو بھی پیتا ہے؟ مسلمان وہی ہوتا ہے جو شراب بھی پیتا ہے؟ مسلمان وہی ہوتا ہے؟ نہیں, ایک مسلمان اور شرابی ہو, ایک مسلمان اور جوہاری ہو, ایک مسلمان اور نشہ باز ہو, ایک مسلمان اور دھوکے باز ہو, ایک مسلمان اور بدکار ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. یا تو مسلمان ہوگا تو بدکار نہیں ہوگا, جو بدکار ہوگا مسلمان نہیں ہوگا, جو شرابی ہوگا مسلمان نہیں ہوگا,
ہو سکتا، جو مسلمان ہوگا وہ شرابی نہیں ہو سکتا، جو جواری ہوگا مسلمان نہیں ہوگا، جو مسلمان ہوگا وہ جواری نہیں ہو سکتا. یاد رکھو. کہوں گا کہ یہ ثابت کرو کہ ہم مسلمان ہیں. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اس سے اچھی بات اس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مائک لگا کے ہمیں بلال ہے، تم کیا زبان جھوٹ بول رہی ہے، آنکھ گناہ کر رہا ہے، پاؤں چوری کر رہا ہے، ہاتھ غلط چیز کر رہا ہے. تمہارا کردار بولے کہ تم مسلمان بے شک میں چلے تو اسلام کا اشتہار چلے کہ غیر مسلم بھائی دیکھ کر وہ یہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہماری بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، ہماری تجارت کے ساتھ، ہمارے کاروبار کے ساتھ غلط نہیں کرے گا. اس لیے کہ اس کا ایمان یہ ہے کہ یہ کام جہنم میں جانے والا ہے. اس کے نبی نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہے. اس لیے میں نبتول کے نوجوانوں سے، اس جلسے کے تمام عزیزوں سے، آرگنائزر سے، بزرگوں سے یہ کہوں گا کہ آپ جس آبادی میں رہتے ہیں آپ اپنا پربھاؤ ڈالیے، اپنا اثر ڈالیے، اور یہ اثر اخلاق سے ہوگا، یہ اثر کردار سے ہوگا، یہ اثر آپ کے کرتب سے ہوگا، یہ اثر اچھے جب آپ کا ویوہار ہوگا تو عوام پر اس کا اثر پڑے گا. اور یہ اثر آج دنیا کتاب سے نہیں عمل سے سیکھنا چاہتا ہے، پریکٹیکل ہے، تھیوری نہیں ہے. آپ اگر پریکٹیکل مسلمان ہیں تو دنیا آپ کے قریب آئے گی، اور اگر آپ نن پریکٹیکل ہیں تو صرف تھیوری سے کوئی آدمی آپ کے قریب آنے والا نہیں ہے. سو میرے نوجوان دوستو اس پر توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے. اور آخری بات یوں ہے کہ آپ اگر گلاس مانجتے رہیں گے، پلیٹ اٹھاتے رہیں گے، بنگلور میں اور دلی اور بمبے میں جا کے جری کا کام کرتے رہیں گے اور بیگ بناتے رہیں گے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. آپ کو ہر حال میں تعلیم سے جڑنا ہوگا، ایجوکیشن سے جڑنا ہوگا، ہر حال میں اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہوگا. قرآن پڑھائیے، اللہ رسول کی بات سکھائیے ہر مسلمان مرد و عورت پر. اس کے بغیر آپ مسلمان رہ ہی نہیں سکتے. اور اگر نام کے مسلمان رہے تو اگلی نسل آپ کی مسلمان نہیں رہ سکے گی. شرط یہ ہے کہ اس کو قرآن پڑھایا جائے تب وہ مسلمان. اس کے بعد آپ اس کو اپنی خوراک سے کچھ جمع کیجیے، کچھ پیٹ کاٹیے اور اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بجٹ بنائیے، اس کو اچھی تعلیم دلوائیے. خالی خیرات ہی بنانا تعلیم کو یہ مسلمان کی شان ہے. صاحب عجیب بات ہے، تعلیم سے انسان سمجھتا ہے، شکشا سے انسان بنتا ہے، اس کو خیراتی بنا رہے ہیں، اس سے کام چلے گا نہیں. اپنی کمائی کا ایک حصہ ایجوکیشن کے لیے، تعلیم کے لیے فکس کیجیے اور طے کیجیے کہ اگر میں رکشہ چلاتا ہوں، اگر میں دلی میں نوکری کرتا ہوں، اگر میں ہوٹل میں مرغا اور چکن کے دکان میں کام کرتا ہوں، اگر میں زری کے دکان میں کام کرتا ہوں، میرا بچہ میری آمدنی سے پڑھے گا اور وہ آگے بڑھے گا. یہ طے کرنا ہوگا. جیسے لباس ہمارے لیے ضروری ہے، جیسے مکان ہمارے لیے ضروری ہے کہ نہیں بولو، جیسے شادی بیاہ اور دوسری چیزیں ہم کرتے کہ نہیں کرتے ہیں. طے کرو کہ علم حاصل کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے اور ہمیں اپنی آمدنی کا ایک حصہ ایجوکیشن کے لیے. اگر مہینے میں ہم 5,000 کما رہے ہیں 10,000 تو ہم 500 روپے ایجوکیشن کے لیے، 1,000 سبزی کے لیے، 500 ہی کم سے کم بچے کی تعلیم کے لیے کریں. ہم 1,000 1,500 بچے کی تعلیم کے لیے ہر مہینہ فیس کریں کہ اس کو ٹیوشن فی میں، اس کو اسکولنگ میں، اس کو ایجوکیشن میں ہمیں دینا ہی ہے. آپ ٹارگیٹ کیجیے. انشاءاللہ ترقی کسی کی جاگیر نہیں ہے، دل و دماغ کسی کے بس میں تھوڑی ہے، سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. جو پڑھے گا وہ بڑھے گا، جو نہیں پڑھے گا وہ نہیں بڑھ سکتا ہے. چاہے وہ اتنا بڑا آدمی بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بڑا رئیس اور زمیندار ہو، اگر اس کا بچہ عیش پرست ہے وہ بڑھ نہیں سکتا. ایک کاشتکار ہے، اگر اس کا بچہ پڑھے گا. سنو بھائی، دنیا ایک دارالاسباب ایک سسٹم سے چلتا ہے.
جو کھیت جوتے گا، جو بیج ڈالے گا، جو پانی پٹائے گا اور فصل کاٹے گا۔ آپ کھیت نہیں جوتو گے، بیج نہیں ڈالو گے، آپ کو فصل نہیں ہوگی۔ آپ اللہ کے بڑے میں ایک بندے 24 گھنٹے مسجد میں رہتے ہو، خود بخود آسمان سے آپ کے کھیت میں برس جائے، خود بخود آیا جتا گیا، خود بخود بوجھا بنا کے گھر آ گیا، ایسا ہوتا ہے کیا؟ ارے بولو، یہ دنیا سسٹم سے چلتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، ستارے، اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا ہے، سب کا حساب کتاب ہے، آخرت میں نیکی کا بھرپور بڑھے، لیکن دنیا میں جو کرے گا وہ بڑھے گا۔ جو آدمی پڑھے گا وہ بڑھے گا، جو نہیں پڑھے لکھے گا اسے غلامی کرنی ہوگی تو کرنی ہوگی، چاہے آپ جس کمیونٹی سے رہیں۔ جو آدمی شراب پیے گا اس کا لیور فیل ہوگا، چاہے آپ کچھ بھی کرو، یہ ہونا۔ جو آدمی اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں ستائے گا اس کو بھی اس کے بچے بڑھاپے میں دھکے مار کے گھر سے نکالیں گے، اور یہ ہوتا رہے گا، یہ سب جو آدمی دوسرے کی بہن بیٹیوں پر غلط نگاہ ڈالے گا، اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اس کی بہن بیٹی پر بھی کوئی نہ کوئی غلط نگاہ ڈالے گا، اور یہ ہوتا رہے گا۔ میری بات پر یقین نہ آئے تو محلہ قرآن میں سر سے کرو اور دیکھیں، برائی کا بھی قصاص بدلہ ہے، دنیا میں بھی ہونا ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو میں کہوں گا خاص طور پر کہ بدتمیزیوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ اگر کوئی دوسری سی بیٹی پر نگاہ ڈال رہا ہے وہ طے کر لے کہ یقیناً اللہ کا ضابطہ ایسا ہے کہ اس کی بیٹی اس کی بہن کے ساتھ ہی برائی ہوگی۔ میں نے بہت پہلے، لگتا ہے کہ 22-25 سال پہلے میں نے نواز نظری کا ایک شعر سنا تھا کہ بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا۔ سو میرے بھائیو، کون نوجوان ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی بہن بیٹی کے ساتھ غلط ہو؟ کوئی نہیں چاہتا۔ ایک آدمی آیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے مسلمان بنا دیجیے، لیکن ایک شرط۔ کیا شرط؟ کہا میں مسلمان ہو جاؤں گا لیکن میں برائی کی اجازت چاہتا ہوں، میں برائی کا۔ آقا نے فرمایا کہ سنو بیٹھو، تمہاری ماں بہن، اگر کوئی شخص تمہاری ماں اور بہن کے ساتھ غلط حرکت کرے تو تم کو کیسا لگے گا؟ وہ آدمی کہاں پہ اور کرے لگا کہ اس کی گردن اس کے کاندھے سے الگ کر دوں گا۔ قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ بیٹھو، تم جس کسی سے بھی برائی کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ جب تم اپنی بہن بیٹی کے ساتھ برائی پسند نہیں کرتے ہو تو کیسے دوسرے کی بہن بیٹی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتے ہو؟ فوراً اس نے کہا یا رسول اللہ اب میں بلا شک مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سو نوجوانوں کے لیے مختصر اس گفتگو میں بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو راہ راست کی ہدایت عطا فرمائے۔ اس وقت میرے پاس مجبوری بہت ہے کہ میں اس سے زیادہ آپ کو وقت دے نہیں سکتا، میں معذور ہوں۔ اللہ نے چاہا کسی موقع پر آپ لوگ محنت کریں اور مدرسے پر کھڑا کرتے ہیں بچوں کی دینی تعلیم کے لیے، تو میں انشاءاللہ کسی دوسرے موقع سے، لیکن ذوق و شوق کے ساتھ اگر آپ خود بیٹھیں گے اور ہماری بہنوں کو بٹھائیں گے تو ہم انشاءاللہ کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کے درمیان بات رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہی چند باتوں کو قبول فرما لے اور ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار میں پھر نبتول کے تمام نوجوانوں بزرگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خاص طور پر جناب قاری ذاکر صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسی آبادی میں آپ اچھی خدمت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے تدبیریں کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو ثبات قدمی عطا فرمائے اور اللہ تعالی
تعالیٰ خلوص کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے مجھ گنہگار کو اس لائق سمجھا اور یہاں آپ نے مدعو فرمایا، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ جزا